SIFC آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آنے سے پہلے ہی وجود میں آ گیا تھا، لیکن اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران بھی یہ بہت زیادہ بات کی گئی کہ $20 ارب آئیں گے، $50 ارب آئیں گے، $70 ارب آئیں گے. آئی بلیو کل بھی آپ کی کیبنٹ نے کویت کے ساتھ کچھ MOUs کے حوالے سے منظوری دی ہے، وہ $10 بلین کے ہوں گے. لیکن فرینکلی ان 3.5-4 ماہ میں اب تک ایک کوئی $100 ملین بھی شاید نہیں آئے ہیں. میں اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا ڈاکٹر جہانزیب خان صاحب کا پلاننگ کمیشن میں، وہ کہہ رہے تھے $70 بلین کی سرمایہ کاری آئے گی، ایگریکلچر، منرلز، IT. تو کیا وجہ ہے کہ یہ پیسے اب تک ہمیں آتے ہوئے نہیں نظر آئے ہیں؟ کیا از اٹ ٹو ارلی، اس میں وقت لگے گا، یا کچھ تحفظات ہیں ہمارے خاص طور پہ دوست ممالک کے کہ جب منتخب حکومت ہوگی ان سے ہی ہم ڈیل کریں گے؟ اب یہ جو سوال ہے اس میں ہی مجھے جواب تلاش کرنے دیں کہ جتنے کنفیوژن ہیں نا یہ سوال کرنے والوں کے پاس ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، منتخب حکومت کے پاس ہوگی. کہاں سے ان کے پاس یہ ایویڈنس آیا ہے، کون سے دوست ممالک نے آفیشلی یہ کہا ہے، کسی کے پاس کوئی ریفرنس نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارے جتنے بکرات و سکرات قسم کے تجزیہ گار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ اس کو ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں. اچھا، دوسری بنیاد جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ پریزیوم کیا جا رہا ہے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے $70 بلین ہمارے اسٹیٹ بینک میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد آگے کا سفر شروع، وداؤٹ ریئلائزنگ کہ حکومتوں میں، پرائیویٹ سیکٹر میں جب پروجیکٹس، بینکیبل پروجیکٹس آتے ہیں اس کی ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے، پھر اس کی فیزیبلٹیز بنتی ہیں، بہت ساروں کے MOUs سائن ہوتے ہیں، پھر وہ MOUs ٹرانسفارم ہوتے ہیں ٹو ٹینجیبل اینڈ ایکچوئل پروجیکٹس. یہ پروسیس کا انتظار حکومت ہو یا منتخب ہو یا غیر منتخب ہو، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کیا سی پیک کے جو ہمارے پروجیکٹس تھے وہ جس دن اناؤنس ہوئے تھے اس کے 2.25 مہینے میں $52 ارب آ گئے تھے؟ کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ یار یہ کیوں اتنا دورانیہ لگ رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک نیچرل انداز میں ان چیزوں نے ہونا ہوتا ہے. SIFC کے پلیٹ فارم کو کنٹروورشل بنانے کے لیے طرح طرح کے لوگ جو ہے نا یہ سوال کہ جی وہ کہا تو یہ گیا تھا اور تو کہاں ہے یہ. اچھا، 1.25 مہینے کے اندر یہ سوالات شروع ہو گئے. اب آپ مجھے آن میرٹ بتائیں کہ ودن 5 ویکس اگر ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے، کیا یہ میرٹ پہ سوال بنتا ہے کہ چھٹے ہفتے میں وہ $100 ارب کہاں ہیں؟ ظاہر ہے کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا. وہ پروسیس انشاءاللہ ہم نے بھی کہا ہے کہ آنے والے ہفتے میں جو ابتدائیہ ہے بہتر نیوز کی وہ سنائی دے گی. یعنی ہم جا رہے ہیں MOU سائن کرنے انشاءاللہ، UAE میں بھی، کویت میں بھی، اس کے بعد سعودی عربیہ بھی اس میں آئے گا، باقی ممالک بھی آ رہے ہیں. یہ ریئلائزیشن ان پروجیکٹس کی انیشیٹ ہو چکی ہے. مجھے امید ہے، میں کوئی فگر نہیں دینا چاہتا، لیکن ایک سائزبل، بہت امپیکٹفل فگر جو ہے وہ ہماری حکومت کے دورانیے میں ہی انشاءاللہ ہو جائے گا اور وہ کنٹینیو کرے گا. SIFC جو ہے نا وہ کنٹینیویشن کا نام ہے، یہ آلٹرنیٹ ہے کنٹینیویشن کا. انسٹیٹیوشنل سپورٹ اس کو حاصل ہے. ہماری حکومت نہیں ہوگی لیکن پاکستان ملٹری ایز این انسٹیٹیوشن تو یہیں ایگزسٹ کر رہی ہے، اس کی لیڈرشپ ایگزسٹ کر رہی ہے. وہ ان تمام انیشیٹو، اس کی ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے جس کو وہ وہاں پہ چیئر کیا جاتا ہے. یہ میکینزم وائپ آؤٹ ہونے نہیں جا رہا، صرف اور صرف نگران حکومت نہیں ہوگی، منتخب حکومت آ جائے گی، تسلسل تو اسی طرح چلے گا. بٹ یہ آپ امپورٹنٹ بات کریں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے دورانیے میں یعنی کہ 8 فروری سے پہلے ایک سائزبل اماؤنٹ ہمیں انشاءاللہ انویسٹمنٹ کی صورت میں مل جائے گا. دیکھیں پھر وہی والی بات ہے، انویسٹمنٹ MOUs پہلے سائن ہوں گے ویزا وی انویسٹمنٹ، پھر وہ MOUs جو ہیں ان کی جو ڈیو ڈیلیجنس ہونی ہے، جو کارپوریٹ ورلڈ کا کلچر ہے، جو ریکوائرمنٹس ہے، اس کے تحت ہی آگے بڑھیں گی. صحیح، کیونکہ میں آپ نے تو یہ سقراط پہ ڈال دیا کہ وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. ہمیں یہ تاثر مل رہا تھا کہ پرسیپشن حکومتوں کی طرف سے، ریاست کی طرف سے بنایا جا رہا ہے کہ یہ پیسے جلد آئیں گے کیونکہ پاکستان کے جو ریزروز تھے بہت کم تھے. اس سال بھی ہمیں $5-6 بلین کی ضرورت پڑے گی جو شاید ان حالات میں ہم کمرشل بینک سے یا اپنے یورو بانڈز ایشو کر کے نہ لے سکیں. تو آلٹرنیٹ تو یہی پریزنٹ کیا جا رہا تھا کہ دوست ممالک ہمیں مدد کریں گے. تو مسئلہ کیونکہ شارٹ ٹرم میں بھی ہے اس لیے تاثر یہ مل رہا تھا کہ شارٹ ٹرم ہی آئیں گے پیسے. نہیں دیکھیں، میں اس لیے ان کو اوپر یہ ضمن ڈال رہا ہوں کہ جو گفتگو ہوتی ہے اگر وہ اسی کے مطابق اس کی ادائیگی ہوتی ہے جس اینگل سے آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں.
اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو ریالٹی ہے وہ اسی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. کہیں پر ریاست کی طرف سے یا SIFC کے پرٹیکولرلی پلیٹ فارم سے یہ تاثر بھارنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی کہ جی فوری طور پہ دوست ممالک سے پیسے آ رہے ہیں اور ہمارے مسئلے سارے ختم ہو جائیں گے. یہ بسا اوقات جو اس کے نکات تھے وہ اس کو یہ تاثر دیتے تھے. SIFC ایک بہت پروفیشنل انیشیٹو ہے. اس میں جو بیسٹ انٹرنیشنل پریکٹسز ہیں اس کے تحت یہ چل رہا ہے اور مجھے اس کی بڑی آرگینک اور نیچرل گروتھ نظر آ رہی ہے. اور میں اس کو کیوں تسلسل کا نام دے رہا ہوں، یہ پاکستان کے اکنامک بوز کا لانگ ٹرم آنسر ہے. اس نے اپنی ڈیو ڈیلیجنس کی ہوئی ہے، جو پوٹینشیل پاکستان کے اکنامک مختلف سیکٹرز کا موجود ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. جہاں جہاں بینکیبل پروجیکٹس اویلیبل ہیں ان کو ٹیبل پہ لے کر آئے ہیں، ان کی ایگزامینیشن مختلف باڈیز کے ذریعے کی ہیں اور پھر ان کی اپروولز دے کر جو پوٹینشیل انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ بات آگے لے کے جا رہے ہیں.